عمران خان آج لانگ مارچ راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ویڈیو لنک پر خطاب سے قبل ڈاکٹر فیصل کی زمان پاک لاہور آمد، زخموں کا معائنہ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا جلد شفاف انتخابات کے ایجنڈے پر صدر اور آرمی چیف کی ملاقات کا دعویٰ۔ آرمی ایکٹ میں مجوزہ ترمیمی عدالت لے جانے کا اعلان۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو قراز چوک سے رباط تک ریلی کی اجازت دے دی۔ متنازع تقاریر ہوں گی، نہ ہی اسلحہ اور ڈنڈے لانے کی اجازت ہوگی۔ انتظامیہ کی جانب سے 35 شرائط لانگ مارچ کو اسلام آباد سے گزرنے کی اجازت کے لیے پنجاب حکومت کا متعلقہ حکام سے مذاکرات کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی لانگ مارچ کی درخواست۔ آئی جی اسلام آباد پولیس نے ایئرپورٹ آنے جانے کے راستوں پر وفاقی اداروں کا کنٹرول مانگ لیا۔ تحریک انصاف ضمانت دے تو کنٹینرز رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ عمران خان کو سیکیورٹی خطرات رپورٹ کا حصہ علی امین گنڈا پور کے بیانات۔ اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے باقاعدہ مشاورت فیس سے شروع، اگلے ہفتے نام بھی سامنے آ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 29 نومبر کو کمان تبدیلی کی تقریب کا اعلان کر دیا۔ نئے سپہ سالار کا نام پیپر میں آنا باقی ہے۔ اہم معاملات پر فیصلے سے پہلے اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ آصف علی زرداری کا معاملے کو کسی صورت سیاسی نہ بنانے کا مشورہ۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر وزیر اعظم کی مشاورت۔ وزیر دفاع اور وزیر خزانہ کو پارٹی رہنما اور اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے تعیناتی پر صدر مملکت کو اعتماد میں لیا۔ عارف الوی نے بھی واضح کر دیا سپہ سالار کی تقرری وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے، اسمبلی روکیں گے نہیں۔ عمران خان کو گولیاں نہیں گولیوں کے ٹکڑے لگے، معظم کی موت کنٹینر سے کی گئی فائرنگ کے باعث ہوئی۔ مسلم لیگی رہنما عظمہ بخاری کے سنگین الزامات۔ نوکری پکی کرنے کی خاطر عظمہ بخاری عمران خان کے زخموں کا مذاق اڑا رہی ہیں، فیاض الحسن چوہان کا جواب۔ آئندہ 10 روز ملک و قوم کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ شیخ رشید نے تباہ المعیشت مزید سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حکومت نے خود ریلیف اور لوگوں کو تکلیف دی، سابق وزیر داخلہ کا ٹویٹ۔ عمران خان نے قتل کی کوشش کا الزام لگا کر دنیا بھر میں ملک دشمنوں کو موقع دیا۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے عمران خان کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا۔ ملک اور فوج کو بدنام کرنے والا ہر شخص اور ہر جماعت قابل مذمت ہے۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن کی نیوز کانفرنس۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس۔ عثمان بزدار کی عبوری ضمانت احتساب عدالت نے قومی احتساب بیورو کو 30 نومبر تک گرفتاری سے روک دیا۔ کراچی میں سرکاری سے نجی شعبے میں جانے والے سیفی کالج کی فیسوں میں ہوش ربا اضافہ۔ فیس 3600 روپے سے بڑھا کر 42,000 روپے کر دی گئی۔ متوسط طبقے کے طلباء کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا حصول خواب بن گیا۔ کالج میں طلباء کی تعداد تیزی سے گرنے لگی۔ گورنر سندھ جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق پہنچ گئے کہ الیکٹرک کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ کامران تصوری کا تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم۔ جماعت اسلامی کے تحفظات وفاقی حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل جامعہ دارالعلوم کراچی میں ادا کی جائے گی۔ انتقال عالم اسلام کے لیے سانحہ ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت سیاسی و مذہبی شخصیات کا اظہار تعزیت۔ ام رباب چانڈیوں کے والد، دادا اور چچا کے قتل کا کیس۔ دادو کی عدالت نے رکن سندھ اسمبلی سردار چانڈیوں اور برہان چانڈیوں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ سٹیج اور فلم کے مزاحیہ اداکار طارق ٹیری علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ گزشتہ کئی روز سے علیل تھے، میت گھر منتقل۔ مسکراہٹیں بکھیرنے والا چلا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعزیتی پیغامات۔ اسلام آباد میں مارگلہ کے پہاڑوں پر تیندوؤں کا راج۔ آبادی میں داخل ہونے سے شہری خوفزدہ۔ محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار تیندوؤں کو پکڑنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ شہریوں کو منال روڈ پر سفر میں احتیاط کا مشورہ۔ امریکی محکمہ انصاف نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مجرمانہ تحقیقات کی نگرانی کے لیے خصوصی وکیل نامزد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقدام سیاسی اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کا میلہ سجنے میں صرف ایک روز باقی رہ گیا۔ اتوار کو رنگا رنگ تقریب سے میگا ایونٹ شروع ہو جائے گا۔ اسٹیڈیم میں شراب کی فروخت پر پابندی۔ دوحہ میں ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وارم اپ میچز میں پرتگال، اسپین اور کینیڈا کی فتح۔ پاکستان فیفا ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا، لیکن ورلڈ کپ پاکستانی فٹ بال سے کھیلا جائے گا۔ سیالکوٹ کے ہنرمند پھر ملک کا نام روشن کرنے میں کامیاب۔ گلگت بلتستان، سوات اور پارا چنار کے پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش سے موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ سیاح مالم جبہ کا رخ کرنے لگے۔